السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 92 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سفید گاڑی برف سے اٹی سفید سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بند کھول رہا تھا۔ وہ یہاں آ گیا تھا مگر زرمش اور حاکم کا سراغ نہ لگا پایا تھا۔ ایلا اسے فون کر کے ایک بات بتا چکی تھی کہ ایلا، آریان آج ہی حاکم کو موت دینے والا ہے۔ اب ایلا کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ایلا کا اس کی مدد کرنا کوئی پلان بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک غیر عورت جو نہ اس کے مذہب کی تھی نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ، مگر وہ اس وقت اس پر یقین کرنے پر مجبور تھا۔ اس سب میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی، مگر زرمش اور حاکم کو کھونے کا ڈر سب سے حاوی تھا۔ جان سے عزیز رشتوں پر انسان اپنا آہ وار دیتا ہے۔ حیدر خان کا یہاں ہونا اس بات کی گواہی تھی، وہ خود سے زیادہ اپنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی اسے نڈر بنائے ہوئے تھا۔ پاور نہ صحیح، پیسہ اس کے پاس بھی تھا۔ اسے بڑی کوئی طاقت نہ تھی۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا تھا جس کی اگلی سیٹ پر 2 آدمی بیٹھے تھے جن کے پاس لوڈڈ پسٹلز تھیں۔ ایلا نے اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کی ہر طرح کی مدد کر چکی تھی، مگر اب اس سے ہر رابطہ منتقل تھا۔ حاکم خان کو جہاں قید کیا گیا وہاں اب وہ نہیں تھا۔ وہ اب وینٹرن جھیل کے آس پاس زرمش اور حاکم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سامنے برف کی چوٹی پر جانے والی سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی جسے برف ڈھانپ چکی تھی۔ وہ گاڑی رکواتے اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ سیاہ مرسڈیز کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگنے لگا۔ اس کے پیچھے سیاہ چمڑے کے گلوز اور لمبے کوٹ پہنے، چہرے پر سیاہ نقاب چڑھائے 2 آدمی بھی بھاگنے لگے تھے۔ زرمش اپنے ہاتھ میں پسٹل لیے بے یقینی سے کھڑی تھی، بالکل مجسم ایک پتھر کی طرح۔ اس کے بائیں طرف کھڑا حاکم خان بھی شل تھا، زندہ مگر بے جان لاشا۔ 22 سال پہلے جس سے سب کچھ چھینا، آج اس کی زندگی بھی وہ چھین چکا تھا۔ مرنا تو اسے تھا، مگر ہر بار کی طرح زندگی نے غلط انسان کے ساتھ دغا کر دیا تھا۔ زرمش بنا سانسوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سانسیں تو وہ جاتے ہوئے لے گیا تھا۔ میری ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہے مسز خان، میری موت کسی اپنے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ تم موت دو گی تو شاید تکلیف کم ہو۔ کیا اسے درد کم ہوا تھا؟ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی۔ اس کے نیچے کی برف سرخ تھی، خون جم چکا تھا مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی مگر دیکھ نہ پا رہی تھی۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی مگر پکار نہ پا رہی تھی۔ اس نے گولی چلائی تھی، وہ ابھی تک بے یقین تھی، مگر یہ سچ تھا، اس نے ہی گولی چلائی تھی۔ ساحر چلا گیا، اب بلڈ فرسٹ 20 بھی چلا گیا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی، برف سے اس کا چہرہ بھی سفید ہو چکا تھا۔ اسے سب کچھ مکمل کیوں نہیں ملتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی؟ رب اس سے وہ کیوں چھین لیتا تھا؟ ساحر کی موت نے اسے رلا دیا تھا، بے حد رلا دیا تھا، مگر آریان کی موت اس کے رونے کا حق بھی چھین چکی تھی۔ ساحر، اس کے لب کپ کپائے تھے۔ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، مگر کیا عورت اپنا عشق بھول پاتی ہے؟ جو مرد سانسوں میں بسا ہوا اسے بھول پاتی ہے؟ وہ سٹل آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے برف میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برف ریت کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگی مگر ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ وہ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ جس کے دل کے مقام پر اس نے گولی ماری تھی وہ جانتی تھی وہ صدیاں یہاں کھڑی رہ سکتی تھی مگر اس کی طرف نہیں بڑھ سکتی تھی۔ آگاہی درد دیتی ہے۔ دل کے درد کی آگاہی تو کب سے ہو گئی تھی، بس وہ ہی نہ جان سکا تھا۔ دل میں درد کے طوفان اٹھنے لگے، برف باری رک گئی تھی۔ اب سرد یخ بستہ ہوائیں چلنے لگی۔ یہ سرد ہوائیں بھی اس کے وجود کو ٹھٹھرنے پر مجبور نہ کر سکی تھی۔ وہ جاتے ہوئے تمام احساسات سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب اس پر کبھی کوئی جذبہ وارد نہ ہونے والا تھا۔ اس کے حوصلے، اس کی ہمت کو آزما لیا گیا تھا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر جاتے، اب وہ پتھر ہی رہنی تھی۔ وہ عالم الروح میں آخر کس سے ملے گی؟ ساحر سے یا آریان سے؟ وہ شل ہوتے وجود کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ جسے خدا نے اس سے چھینا یا جس کو خود اس نے خود سے چھینا؟
وہ اب اس سے عالم الروح میں بھی نہیں مل سکے گی۔ جس کی جان اپنے ہاتھوں سے لی وہ کب اسے آخر ملے گا؟ وہاں بھی وہ اب تشنا رہنے والی تھی۔ جہاں سب کچھ ملتا ہے اب وہاں بھی اسے کچھ نہ ملنا تھا۔ سانس قطرہ قطرہ جسم سے رخصت ہو رہی تھی، وہ پھر بھی زندہ تھی۔ وہ چاہے مٹی اوڑھ کر صدیوں کی نیند کیوں نہ سو جاتا، اس کے دل کو پھر بھی اعتبار نہ آتا۔ وقت کی 2 صدیاں بھی اس کے یقین کو قائل نہ کر پاتی۔ ہواؤں کی شائیں شائیں بڑھنے لگی۔ زرمش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں، پھر اس کی دھڑکنیں کیسے رک سکتی تھیں؟ اس کے دل میں سکون سا اترا۔ وہ زندہ تھی، وہ مر جائے یہ کیسے ممکن تھا؟ ہر بار تھوڑی نہ ایسا ہوتا ہے اس سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ اس کی آنکھوں نے موت دیکھی تھی، دل نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ زرمش کی دھندلی آنکھیں اسے دیکھنے کی سعی کرنے لگیں۔ وہ برف میں دب چکا تھا، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ گولی سیدھا دل کے پار لگی۔ وہ ایک لمحہ بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ پایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی بے یقینی بھی ایک لمحے کے لیے تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ یقین متزلزل ہونے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ وہ برف پر نہیں گری تھی بلکہ محبت کے ملبے پر گر گئی تھی۔ محبت کے معاملے میں اس سے زیادہ بدنصیب نہ کوئی تھا جس کے نام وہ اپنا سب کچھ کرتی۔ وہ اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ وہ تو جاتے جاتے اسے سوگ کا حق بھی چھین چکا تھا۔ وہ قاتلہ تھی، بیوہ نہ تھی، اب سزاوار بھی وہ خود تھی۔ محبت نے ہمیشہ اس کے حصے میں کفن ہی لکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو دیکھنے لگی۔ ٹریگر پر اس کی انگلیاں ایک لمحے کو بھی کانپی نہ تھی۔ وہ کب سے اتنی بے رحم ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہی دل کا قتل کر ڈالے۔ زندگی نے اسے کبھی محبوب نہ دیا بلکہ ہمیشہ قبر کا پتہ تھما دیا۔ اس بار وہ قبر کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ اس کا وجود شل تھا، اس پر ہیجان کی کیفیت طاری تھی، دل و دماغ سن تھا۔ اسے نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کی سماعتیں مفلوج تھیں۔ اس کے قریب قدموں کی بھاپ چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ حرکت نہ کر سکی۔ اب کوئی اسے شانوں سے جکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ پھر سے ہوش میں نہ آئی تھی۔ زرمش بچہ، حیدر خان اسے پکار رہا تھا۔ اس کی ساعتیں پھر بھی نہ لوٹی تھی۔ زرمش بچہ، زرمش، وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ زندہ ہوتے ہی جیسے مر گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پتھر تھی۔ حیدر خان کا بھاری تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا تھا۔ اسی لمحے اس کی ساعتوں میں سائیں سائیں ہوئی۔ اسے سب کچھ سنائی دینے لگا۔ آنسوں کے پار مہربان چہرہ نظر آیا، مگر اب اس کے لیے مہربان کوئی نہ رہا تھا۔ لالا، اس کے لبوں سے فقط اتنا نکل سکا۔ وہ اپنے دوسرے گال پر ہاتھ رکھ گئی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا، جس کا نشان اب وہ کبھی مٹانا نہ چاہتی تھی۔ زرمش میرا بچہ، حیدر خان شدید رو رہا تھا۔ اسے یہی دکھائی دیا۔ بصارت دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے آنکھوں کی روشنی بھی لے گیا تھا۔ میں نے اسے مار دیا لالا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور زخمی انداز میں بڑبڑائی۔ حیدر خان اسے اپنے سینے سے لگاتے سامنے دیکھنے لگا۔ برف میں دبی اس کی لاش کے شوز کا سول نظر آ رہا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا اور اسی قابل تھا وہ۔ حیدر خان زرمش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ زرمش پھر سے ساکت مجسم ہو چکی تھی۔ حیدر خان اسے چھوڑ کر حاکم خان کی طرف بڑھا، جس کی حالت بھی کم و بیش زرمش جیسی تھی۔ زرمش اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی اور حاکم خان اس انسان کو جو اسے اس درد سے چھٹکارا دینے والا تھا، وہ درد جو برسوں سے دل کے ایک حصے میں ٹھہر گیا تھا۔ پتہ نہیں اب کتنی صدیاں لگنی تھی اس درد سے نبرداز ماں ہونے کے لیے۔ حیدر خان اب حاکم خان کو اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ بابا، وہ رو رہا تھا۔ حاکم خان کے ٹھنڈے وجود میں ہلچل نہ ہوئی تھی۔ 21 سال پہلے وہ بھی بہت کچھ کھو چکا تھا۔ اس بہت میں حاکم خان بھی تھا۔ حیدر خان نے پاس کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ حاکم خان کو تھامتے گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ زرمش کی طرف بڑھتے اسے تھام گیا تھا۔ لالا، اس کی طرف مت جانا، مجھے مت بتانا وہ مر چکا ہے۔ ساحر خان مر چکا ہے۔ یہ سن سکتی تھی مگر آریان مر گیا ہے، یہ نہیں سن سکوں گی، وہ ٹوٹے لفظوں میں بے رابط انداز میں کہہ رہی تھی۔ حیدر خان اسے شانوں سے تھامے کھڑا کر چکا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آریان مر چکا ہے، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک چل رہی تھی۔ پھر وہ کیسے مر گیا تھا؟ گاڑی دھند میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ برف میں اب بالکل دب چکا تھا۔ اس کا شوز بھی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، سفید شلوار قمیض پر براؤن شال کندھوں پر ڈالے ہوئے۔ وہ بلا کا وجیح لگ رہا تھا، لفظ ساحر شاید اس کے لیے ہی بنا تھا۔ زنیشا میرر میں اس کا عکس دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ زرق کے پرفیوم کی شیشی لیتے وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ زرق اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زرق پر دوسری پرفیوم کی شیشی اٹھائے چھڑکنے لگے۔ کیا کر رہی ہو زنیشا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ وہ اس پر کلائیوں کرسٹائن فیمینائن پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نہیں چاہتے کیا تم سے میری خوشبو آئے؟ زنیشا اس کے سینے میں سمائے تھے۔ چاہتا ہوں زینی جان، مگر باہر جا رہا ہوں، یہ لیڈیز پرفیوم ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سے خود سے دور کر گیا تھا۔ زنیشا نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ مشکل خود پر قابو پایا۔ وہ کچھ منٹوں بعد وہ باہر تھا، اب سیاہ شلوار قمیض پر سفید شال کندھوں پر لیے ہوئے تھا۔ اس بار اس نے خود پر پرفیوم چھڑکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ زنیشا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے شوز پہننے لگا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی؟ زنیشا کی بات پر زرق نے گردن اٹھائے سے دیکھا۔ بابا کی ہیئرنگ ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر پھروں گا۔ زرق کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ پرابلم کیا ہے مجھے ساتھ لے جانے میں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ زنی جان، خدا کے لیے یہ دیکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اس وقت مجھ سے بحث مت کرو۔ وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اس وقت کیا ہوا ہے؟ یا شنائل سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہے ہو، اس لیے مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے؟ زنیشا کی بات پر وہ لب بھینچے سے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ زنیشا نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ زنی جان، بابا کی آج ہیئرنگ ہے، تم چاہتی ہو کہ میں سب کورٹ میں شنائل کو کیس لڑتے نہیں بلکہ تم سے دو ہاتھ کرتے دیکھیں؟ وہ سنجیدگی سے بولتے دراز سے اپنا والیٹ اپنی گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ آر یو سیریس؟ تمہیں لگتا ہے کوئی مجھ سے دو ہاتھ کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر تم تو اس سے دو ہاتھ کر سکتی ہو۔ میرے خاندان، میری ساکھ کی آلریڈی بینڈ بج چکی ہے۔ میں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ شنائل کو ہی تم نے کیوں کیس لڑنے کے لیے ہائر کیا؟ دنیا کے باقی وکیل مر گئے تھے کیا؟ اس وقت میں تمہارے فضول سوالوں کا جوابات نہیں دے سکتا۔ واپس آؤں گا، ہر سوال بما خلاصہ کے ساتھ جواب دوں گا۔ پلیز زنیشا، اس وقت پریشان مت کرو۔ وہ عاجزانہ بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے میں خود آ جاؤں گی، اور میں یہ کر سکتی ہوں۔ زنیشا نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ایسا کیا زنیشا، یہاں کے پہاڑوں کی طرح مجھے خود کے لیے سخت کر لو گی۔ میں چاہ کر بھی کبھی تمہارے لیے نرم نہیں ہو پاؤں گا۔ وہ اس وقت سچ میں پہاڑوں کی طرح ہی اسے سخت لگا تھا۔ یہی ہے تمہاری محبت؟ زنیشا کا روندا ہوا لہجہ اسے رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے لیے یہاں ان پہاڑوں میں چلی آئی، جہاں کب دن ہوتا ہے کب رات ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لگتا ہے ایک جیسا وقت، ایک جیسا موسم ٹھہر گیا ہے۔ کیلیفورنیا سے آئی ہوئی لڑکی تمہارے لیے بدل گئی۔ میں ایسی تو نہیں تھی زرق، میں نے ایسی زندگی کبھی نہیں گزاری۔ تم نے میرا کیا حال کر دیا؟ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ زرق خانزادہ یہیں آ کر بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ اسے بے بس کرنا جانتی تھی۔ زنیشا کے وجود سے شال پھسل کر زمین پر گری تھی۔ گرین کلر کی ڈریس میں اس کے ڈیپ گلے سے نظر آتی رنائیاں واضح ہو رہی تھیں، جس پر زرق کے درندگی کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ نشان ذرا بھی مدمل نہیں ہوئے تھے۔ زرق کو اپنا وجود یہاں کے پہاڑوں کے نیچے دبتا محسوس ہوا تھا۔ ہر بات میں محبت کو کیوں بیچ میں لے آتی ہو؟ تم سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے کیا ہو تم خود ہی نہیں جانتی۔ زرق خانزادہ کی آواز پست تھی۔ اسے اپنے ہی لفظوں پر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ سامنے کھڑی عورت سے محبت کرتا تو کیا یہ درندگی اس کے وجود پر ڈھاتا؟ وہ اپنی پیشانی انگلیوں سے سہلاتے کمرے میں مشتعل انداز میں چکر لگانے لگا۔ زنیشا کی ڈبڈبائی آنکھیں صرف زرق پر جمی تھیں۔ وہ اس مرد کو اس حساس جرم سے کبھی رہائی نہیں دے سکتی تھی۔ نہ وہ خود ہار سکتی تھی اور نہ اس مرد کو ہار سکتی تھی۔ کہاں محبت کا زخم دینا ہے اور کہاں اس زخم کو ناسور بنا دینا ہے، یہ وہ بخوبی جانتی تھی۔ تیار ہو جاؤ زینی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہار مان گیا تھا۔ اسے گھٹنوں کے بل چکانے کے لیے اس عورت کے 2 آنسو ہی کافی تھے۔
وہ تو آنسو کے دریا بہا چکی تھی۔ میں تیار ہوں۔ وہ اپنی گرم شال بیڈ سے پکڑے اپنے وجود پر اوڑھ چکی تھی۔ زرق خانزادہ گہرا سانس بھرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرق خانزادہ کار پورچ میں آیا تو زاویار خانزادہ اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ زرق کو دیکھتے سیدھا ہوا، مگر اس کے پیچھے زنیشا کو دیکھتے وہ بے یقین ہوا تھا۔ سیاہ سن گلاسز اتارتے زرق پر قہر بھری نگاہ ڈالی۔ زرق خانزادہ نظریں چرائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیٹھ جی، مجھے دیکھتے ہی آپ کے چہرے پر 12 بجتے ہیں یا رن سے بیزاری والے جراثیم آپ میں بچپن سے پائے جاتے ہیں؟ زنیشا مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ او ہاں، عورتوں کو خود سے کمتر سمجھنا، اسے چادر میں چھپا کر رکھنا، میری عزت میری حق ملکیت کہہ کر اس پر حق جتانا۔ وہ مار کھائے مگر حق میں ایک لفظ نہ بولے۔ ایسے ہی عورتوں سے اب تک آپ کا پالا پڑا ہوگا، مگر زنیشا شاہ جیسی عورت سے پہلی بار پالا پڑا ہے، اس لیے آپ کے چہرے پر یہ سرخی جچتی ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بول رہی تھی۔ زرق میں بھی میرا والا خون دوڑتا ہے، وہ بہت جلد تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ تنفر سے چبا کر بولا تھا۔ نہیں سمجھ آئے گا جیٹھ جی، کبھی نہیں، کیونکہ میں زنیشا ہوں، عائش نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ زرق بدلا تو میں زرق کے لیے بے رحم بن جاؤں گی۔ زنیشا زاویار کے غیظ سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شنال یہ کیس کیسے جیتتی ہے، میں بھی دیکھنا چاہوں گی۔ تبریز کو تو میں اس کیس سے نکلنے نہیں دوں گی، عمر قید کی سزا سے دلوا کر رہوں گی، دیکھتے جائیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے زرق کی گاڑی کی طرف بڑھتے رکی۔ کچھ قدم چل کر وہ پھر سے زاویار کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، مرد کو گلٹ میں نہیں محبت سے باندھا جاتا ہے۔ وہ گلٹ سے تب نکلے گا جب میری محبت کمزور ہوگی۔ جب گلٹ کا حصار کمزور پڑے گا، میری محبت کا حصار اسے اپنی طرف کھینچے گا۔ رہی بات اس کے خاندان کی، ظاہری طور پر زرق کی سب سے بڑی سپورٹر میں ہی ہوں۔ پولیس اسٹیشن جانے والی میری ویڈیو ضرور زرق کو دکھائیے گا۔ آخر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے سسر سے ملاقات کرنے گئی تھی، مگر اسے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ زنیشا مسکراتی ہوئی زرق خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم لالا کو؟ زرق نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں نہیں، وہ مجھے تمہارے اور شنال کے قصے سنا رہے تھے۔ تمہارے لالا چاہتے ہی نہیں تم مجھے اپنے خاندان کا حصہ مانو۔ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سب کر رہے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے وہ تم سے کسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ For God's sake زنیشا، کتنی بار کہا ہے لالا کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ وہ جھلاتے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ زرق، کیا تمہارا عائش کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا ہے؟ زنیشا کی بات پر زرق کے سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کمزور ہوئی تھی۔ اس نے گردن ترچھی کیے زنیشا کو دیکھا۔ ماضی میں تمہاری عائش کے ساتھ دوستی تمہارے لالا کو کسی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، شاید وہ اسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ زرق دانت پر دانت جمائے گاڑی کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ لکڑی کے دروازے کو کھول کر عدالت کے متسل چیمبر میں داخل ہوا۔ زنیشا اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی۔ سامنے ایک کشادہ سا کمرہ تھا جسے سب چیمبر کہتے تھے۔ دیواروں پر فائلوں سے بھری ریک لگے تھے۔ ہر ایک کونے میں میز پر بھاری قانون کی کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ کمرے میں سفید شلوار قمیض پر سیاہ بلیزر پہنے ایک لڑکی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ گندمی رنگت پر سیاہ بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ پرکشش اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کے سیاہ سلکی بال کندھوں تک سٹیپ میں کٹے ہوئے تھے۔ وہ عمر سے 28-29 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ زرق کو دیکھتے جتنی خوش دلی سے اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، زنیشا کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ ختم ہو چکا تھا۔ زنیشا نے اس کی بجھتی رنگت کو بغور دیکھا تھا۔ شنال، یہ میری بیوی زنیشا ہے۔ زرق نے زنیشا کا متعارف کروایا۔ زرق، ادھورا تعارف کیوں دے رہے ہو؟ زنیشا زرق خانزادہ کہو نا۔ زنیشا زرق کے قریب ہوتے اس کا بازو میں اپنا ہاتھ ڈال گئی تھی۔ شنال نگاہیں جھکائے فائل میں سے کچھ پیپرز ٹھیک کرنے لگی۔ گندمی رنگت والی شنال کا چہرہ کھلی کتاب تھا۔ وہ اپنے چہرے کا کوئی رنگ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کا درد تھا۔ ایک نافہم انسان بھی یہ درد دیکھ سکتا تھا۔ زنیشا شاہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وجود کی رگیں سبز ہونے لگیں۔ زرق خانزادہ شنال کا تاریک چہرہ دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی گندمی رنگت جیسے سیاہ پڑنے لگی تھی۔
ज़रिक ने ज़नीशा पर मलामती निगाह डाली जो कुर्सी पर बैठे अपने क्यूटिक्स लगे लंबे नेल्स को देख रही थी। बेहद खूबसूरत हाथ, सुर्ख नेल पॉलिश इसके हाथों की खूबसूरती बढ़ाए हुए थी। शनाइल इसके सामने तारीक रात महसूस होती थी। शनाइल निगाहें उठाए ज़रिक को देखते ही मुस्कुराई थी। शनाइल की नम आंखें देखते ज़नीशा ने गुस्से से अपने नाखून चबाए थे। ज़रिक खानज़ादा मुंह पर हाथ फेरते अजब सी सिचुएशन में ख़ुद को फंसा महसूस कर रहा था। ज़ावियार खानज़ादा ने इसे इस मैस में घसीटा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा ज़ावियार पर आ रहा था। बाबा, इस केस से निकल जाएंगे? ज़रिक ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल ज़रिक, वो निकलेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। वो सताशगी से बोले। अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें कैसे पता वो बेगुनाह है, जबकि पूरी दुनिया इन्हें चीख चीख कर स्मगलर कह रही है? 5 किलो हीरोइन निकली है इसके बैग से। ज़नीशा बोलते बोलते रुकी थी। ज़रिक की सुर्ख निगाहों की तपिश पर इसे अपने लहजे की तपिश का एहसास हुआ था। मेरा मतलब है बाबा जान के बैग से। इसने बमुश्किल अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू पाया। बाज़ औक़ात जो दिखाई देता है वो ज़रूरी नहीं सच हो। शनाइल नरम लहजे में बोलते ज़रिक की तरफ मतवज्जा हुई, जो शनाइल के सामने कुर्सी पर बैठा था, मगर बैठते हुए वो अपनी कुर्सी ज़नीशा से काफ़ी हद तक दूर कर चुका था। ज़नीशा की आंखें इसी लम्हे सुर्ख हुई थीं। वो सुर्ख चेहरे के साथ ज़रिक और अपने बीच दूरी देख रही थी। टेबल पर पड़े कुछ पेपर्स को वो मुट्ठी में दबोच गई थी। ज़रिक ने इस एक्ट पर इसे कहरबार निगाहों से घूरते इसकी मुट्ठी में दबे वो पेपर्स लिए थे। सॉरी, वो पेपर सीधे करते शनाइल के सामने रख गया था। ज़नीशा अपने बालों को हाथों से सुलझाती इसे अपने दूसरे शाने पर कर गई थी। इसे इस कमरे में घुटन होने लगी थी। मैं मिस्टर तब्रेज़ से मिली हूँ। मेरी इनसे तफसीली मुलाकात हुई है। अगर वो मुजरिम होते, मैं इनका केस कभी न लेते। शनाइल की बात पर ज़नीशा के चेहरे पर तमस्कुर उभरा था। वो अपनी कमर तक आते कर्लिंग अखरोटी रंग के बाल अब दूसरी तरफ कर गई थी। बाबा बेगुनाह है। ज़रिक खानज़ादा की आंखें नम हुई थीं। शनाइल इस बात में सर हिलाते मुस्कुरा गई थी। ज़नीशा ने अब अपनी गर्दन पर हाथ रखा। इसके सांस सच में घुटने लगी थी। इसे अस्थमा का अटैक आने लगा था। जितना ज़रिक खानज़ादा मासूम था, शनाइल भी कमो बेश वैसे ही मालूम होती थी। इनके बीच स्याह तारीक रात सिर्फ वही थी। शनाइल को क्या चीज़ खूबसूरत बनाई हुई थी? इसके अंदर का बातिन, जो ज़नीशा शाह का स्याह था। वो स्याह कार थी, इसलिए इस वक्त बिनआब मछली की तरह तड़प रही थी। सामने बैठी लड़की ज़रिक से कहीं छीन न ले। ज़नीशा शाह को खौफ महसूस हुआ था। इसे खुद से और तब्रेज़ से जो कराहियत आई थी वो सामने बैठी लड़की से नहीं आई थी। एक दिन ज़रिक खानज़ादा को उसके वजूद से कराहियत ज़रूर आएगी, वो जानती थी। शनाइल झूठी होती, करप्ट होती तो ज़नीशा शाह को इससे कोई डर न होता, मगर वो झूठी नहीं थी, न करप्ट थी, इसीलिए ज़नीशा को इससे डर महसूस हुआ था। मिस्टर तब्रेज़ इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, बल्कि कोई भी नहीं हो सकता कि वो इतना रिस्की काम इतने भूंडे तरीके से करे, मतलब इतनी नासमझी से। मतलब ज़रिक अपनी कुर्सी खींचते टेबल के मज़ीद करीब हुआ। अपनी दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिका गया था। वो ज़नीशा शाह से मज़ीद दूर हो चुका था। ज़नीशा को ये फ़ासला देखते पैनिक अटैक आया था। वो अपना रुख दूसरी तरफ करते गहरे गहरे सांस लेने लगी। कॉमन सेंस की बात है। हीरोइन सील पैक्ड मोबाइल के डब्बों से मिली। ज़रा ख़ुद सोचो, मोबाइल फ़ोन बाहर से पाकिस्तान में लाए जाते तो बात बनती थी, मगर यहाँ से कौन बेवकूफ़ लेकर जाएगा? ये बात ही गैर मंतकी है। अगर मिस्टर तब्रेज़ ये करते हैं तो वो सफ़ूफ़ को छुपाने का बेहतर ऑप्शन ढूंढ सकते थे। वो लम्हा भर की रुकी थी। अगर वाकई मिस्टर तब्रेज़ ऐसा कोई रिस्की काम करते तो वो इतने भूंडे और खुले तरीके से कभी न करते। इन्हें पता है कि मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं भेजे जाते, इसलिए दो ही इम्कानात रह जाते हैं। या तो किसी ने दानिस्ता इनके ख़िलाफ़ दुश्मनी निकाली है, या फिर इन्हें ख़ुद इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इनके बैग में क्या है। बैग चेंज हुआ और साफ लग रहा है कि ये एक सेटअप है। शनाइल अपनी बात मुकम्मल करते कुर्सी से टेक लगा गई थी, मगर कोर्ट दलाइल नहीं सबूत मांगता है शनाइल। ज़रिक खानज़ादा मुतमईन नहीं हुआ था। ठीक कहा ज़रिक, अदालत सबूत मांगती है, मैं सबूत पेश करूँगी। मैं किस लिए हूँ? शनाइल हंसी थी। ज़रिक के चेहरे पर इत्मीनान नज़र आने लगा। यहाँ ज़नीशा जैसे गैर अहम हो गई थी, या इसे अपना वजूद गैर अहम लगने लगा था। अगर सबूत न मिले तो तब तक हम ट्रायल तो कर ले ही सकते हैं ज़रिक, मगर सबूत मिलेंगे। ज़रिक तुम फिक्र न करो,
پہلے مجھے شاہران پر کیس کرنا ہے۔ زنیشا نے لب بھینچے شنال کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آفیسر اچھا خاصا کرپٹ ہے، مگر اس کیس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے اس کے لیے اسے بھاری چیک دیا گیا ہے۔ میں نے اس بینک ٹرانزیکشن بھی دیکھی ہے اور شاہران ان سے مسٹر تبریز کو ریمانڈ کے نام پر بہت ٹارچر کیا ہے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اتنا بری طرح تشدد کیا جائے۔ زرق خانزادہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تبریز خان پر تشدد ہوا، اس کی گردن اور وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگیں۔ زنیشا شاہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ انہیلر نہ لیتی تو اس کی سانسیں اکھڑ جاتی۔ وہ باہر آتے دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کندھے پر لٹکے چھوٹے سے بیگ سے انہیلر نکالتے منہ سے لگا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا زاویار چند فٹ کی دوری پر سرخ اینٹوں کی دیوار سے ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں جلتا سگریٹ دبا تھا۔ زنیشا کو اس کی مسکراہٹ پر اپنے تن پر کھولتا پانی پڑتا محسوس ہوا تھا۔ سانس رکتی ہے نا تمہاری؟ آگ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زنیشا پہلے دم گھٹتی ہے پھر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے بولا۔ زنیشا اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی، آنکھیں انگارہ ہوئیں۔ تم مرو گے زاویار، ایک دن تم اپنی آگ میں جلو گے۔ زنیشا گہری سانس لیتی زخمی شیرنی کی مانند گررائی۔ میرے دشمن کی دعا بھی زہر لگتی ہے، وہ سانس لینے بھی دے تو جلا دیتا ہے۔ زاویار کمین کی بھری ہنسی ہنسا۔ سوچو اگر اس دن میں تمہارا انہیلر چھین لوں تم کتنی دیر زندہ رہ پاؤ گی؟ زاویار نے گہرا کش لیتے آنکھیں موندی۔ تم مرو گے ایک دن، تمہیں سب کی بد دعائیں لگیں گی۔ وہ ہنسیانی بول رہی تھی۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے زنیشا شاہ، بد دعائیں تو کمزور عورت دیتی ہیں۔ بد دعاؤں سے اگر لوگ مرتے تو سب سے پہلے اس ملک کے حکمران مر جاتے۔ بجلی گئی تو اللہ کرے حکومت مر جائے، فلاں وزیر مر جائے، آٹا مہنگا ہو گیا تو بد دعائیں الگ۔ اس ملک میں تو ہر ناگانی آفات پر حکمرانوں کو بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ ان میں سے کتنے ہی مر گئے ہیں بتا سکتی ہو؟ وائبروچ کائے پوچھ رہا تھا۔ یہاں نہ صحیح ادھر صحیح، حساب تو دینا ہی ہے۔ وہ رندھی آواز میں بولی۔ مجھے یقین ہے تم بھی مجھے ادھر ضرور ملو گے۔ دوزخ میں جلتی ہوئی، کیونکہ معصوم تو تم بھی نہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ اپنے کھاتے مجھ پر مت ڈال دینا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ ابھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ زنیشا شاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لفظوں سے آگ کیسے لگاتے ہیں یہ زاویار خانزادہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ زرق خانزادہ کمرے سے باہر آیا تو زنیشا اور زاویار کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا ان کے بیچ لفظوں کی گولہ باری ہوئی ہے۔ زاویار کے طمانینت بھرے نقوش اور لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے زرق صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ چلو، وہ زنیشا کے گرد اپنا حصار قائم کر گیا تھا۔ چیمبر سے باہر آتے شنائل کی نظروں نے دور تک زرق کا پیچھا کیا تھا۔ وہ زنیشا کو نرمی سے خود میں سمیٹے ہوئے تھا۔ چلتے چلتے اس نے زنیشا کے سر پر اس کی شال اڑھائی تھی۔ اب وہ اسے ایک بینچ پر بٹھائے اس کے قدموں میں پنجوں کے پل بیٹھا اس کے لبوں کے ساتھ پانی کی بوتل لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ کہہ رہا تھا جسے وضاحت دے رہا ہو۔ شنائل مسکرائی تھی۔ وہ یقیناً اپنے اور اس کے بیچ تعلق کی وضاحت دے رہا تھا۔ زنیشا بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چومتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ زنیشا اسے اپنے قدموں میں بٹھائے بھی خوش نہ تھی۔ شنائل کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ پوری دنیا اس کے قدموں میں تھی، وہ عورت پھر بھی خوش نہ تھی۔ زاویار شنائل کی طرف بڑھتے اسے موبائل میں ایک ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں تبریز کٹہرے میں کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض پر سفید شال کندھوں پر ڈالے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سیاہ حلقے تھے، لاغر، کمزور اور شکست خوردہ سر جھکائے۔ سب سے بڑھ کر وہ ذلت تھی اس کے چہرے پر جس کا وہ سب سے زیادہ حقدار تھا۔ زرق کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی زنیشا کے سینے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے۔ شنائل نے جج کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں جنہیں پبلک پروسیکیوٹر رد کرتے جج کو تبریز کو پھانسی کی سزا دینے کی تجویز دے رہا تھا۔ شنائل نے جج کے کٹہرے میں شاہران کو بلانے کی درخواست کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اسے اب سچ بولنے کا حلف لیا جا رہا تھا۔ شنائل اس کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بہت شاندار ہے۔ شنائل کی تعریف پر شاہران سر کو ہلکا سا خم کرتے مسکرایا، مگر اگلے سوال پر شاہران کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جتنی پرسنالٹی شاندار ہے کیا آپ کا کردار بھی اتنا ہی شاندار ہے؟ کیا مطلب؟ کھل کر کہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ پر رشوت خوری کا کافی الزامات ہیں۔
اس میں کیا جواب دوں اور جب آپ خود کہہ رہی ہیں تو وہ الزام ہے، کمال اطمینان سے کہا۔ انٹرسٹنگ، پرسنالٹی کے ساتھ آپ خود بھی کافی دلچسپ ہیں۔ شنائل مسکرائی تھی۔ کچھ دیر پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا یہ محض الزام ہے، کیونکہ ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ، ٹرانزیکشن ریکارڈ اور اس کے اکاؤنٹ سے جڑی کمپنی کا معاہدہ عدالت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ عدالت میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ہر کوئی شاہران کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہران پرسکون تھا۔ بے شک یہ ریکارڈ درست ہے، لیکن کیا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ وہ رقم ایک غیر ملکی کمپنی نے مجھے میرے قانون بزنس کے بدلے ادا کی؟ یا پھر آپ یہ بھی ثابت کر سکتی ہیں کہ وہ کمپنی جعلی تھی؟ بلا کا اعتماد تھا۔ شنائل کے لب بھینچے تھے۔ وہ 1 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آیا تھا، لیکن وہ رشوت نہیں تھی۔ وہ بلو سٹون کنسٹرکشن کمپنی نے میرے ساتھ ہونے والی پراپرٹی ڈیولپمنٹ معاہدے کی پہلی قسط کے طور پر دی تھی۔ معاہدے کی کاپی اور کمپنی کا NTN نمبر میرے وکیل نے عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ رشوت کی بات تب ہوتی اگر رقم خفیہ آتی، جبکہ یہ ٹرانزیکشن مکمل طور پر بینک کے ذریعے اور ریکارڈ میں ہے۔ وہ جج کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، سرکاری ملازم ذاتی بزنس نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بھی کسی قانونی کتاب میں لکھا ہے وکیل صاحبہ؟ وہ تھوڑا سا جھکے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شنائل شاہران کو گھور کر رہ گئی تھی۔ میرے سوال مکمل ہو گئے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، شنائل سنجیدگی سے بولی۔ شاہران سر کو خم کرتے کٹہرے سے نکل آیا تھا۔ میں کٹہرے میں زنیشہ زرق خانزادہ کو بلانے کی اجازت چاہوں گی۔ شنائل کی بات پر زرق خانزادہ کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک اٹھے تھے۔ زنیشہ نے اپنی سیٹ میں 2-3 کرسیاں چھوڑے بیٹھے زاویار کو دیکھا، جس نے اسے معنی خیزی سے آنکھ ماری تھی۔ زنیشہ ضبط سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ شنائل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیسے میری بیوی کو کٹہرے میں بلا سکتی ہو؟ زرق خانزادہ بھڑکا تھا۔ مسٹر خانزادہ، عدالت میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر آپ کی وکیل کا کہنا ہے کہ زنیشہ کی گواہی مقدمے کے لیے ضروری ہے تو عدالت اس درخواست پر غور کرے گی۔ اگر آپ مزید کچھ کہا تو آپ کو عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ زرق خانزادہ مٹھیاں بھینچے بیٹھ گیا تھا۔ زنیشہ کٹہرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرق خانزادہ جبڑے بھینچے گردن جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مس زنیشہ، کچھ دن پہلے آپ اور آپ کے سسر ہسپتال میں تھے، بتا سکتی ہیں کیا ہوا تھا؟ شنائل نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، مگر شاید بابا جان پر سانپ نے حملہ کیا تھا۔ ان کو بچاتے بچاتے میں زخمی ہو گئی تھی۔ زنیشہ نے اپنے سر کو جکڑے کہا تھا۔ اسے چکر آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مس زنیشہ؟ شنائل نے اس کی طبیعت کو بغور دیکھتے کہا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب ہے، میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ زنیشہ کی بات پر زرق خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ ذاتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کلیشز ہو گئے تھے۔ وہ محتاط لہجے میں بول رہی تھی۔ زرق خانزادہ کی پیشانی کی رگیں پھول رہی تھیں۔ زنیشہ کی نظریں زرق خانزادہ کی طرف اٹھی تھیں۔ اسے پھر سے جیسے ہسٹریائی کے دورہ پڑنے والا تھا۔ زنیشہ نے اب کی بار زاویار کو دیکھا، جو زرق کی کنڈیشن دیکھتے بری طرح پریشان تھا۔ اوکے، ذاتی وجہ ہے تو نہیں پوچھتے۔ شنائل نے کندھے اچکا گئی تھی۔ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو سانپ سے ڈر نہیں لگا یا پھر اسپیشل ٹریننگ لی ہے آپ نے؟ ٹریننگ کا تو نہیں پتا، مگر جہاں بات میرے ہسبینڈ پر آ جائے تو موت سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ کافی فلسفانہ جواب ہے۔ شنائل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل زنیشہ کے سامنے کرتے اسے ایک ویڈیو دکھائی، جس میں وہ تھانے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آپ 2 جنوری کو دن کے 2 بجے پولیس اسٹیشن میں کیا کرنے گئی تھی؟ زرق خانزادہ کو عدالت کے در و دیوار خود پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ سانس سینے میں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ زنیشہ شاہ اور زرق خانزادہ کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھی اس کی لہو ہوتی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ وہ کٹہرے کو اپنی لرزتی انگلیوں سے جکڑ گئی تھی۔ زاویار اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ میں اس دن اپنے سسر سے ملنے گئی تھی، مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے بولتے اپنے سر کو شال سے ڈھک گئی تھی۔ کیا آپ کے تھانے جانے کا مسٹر زرق کو پتہ تھا؟ میرا مطلب ہے ان سے اجازت لے کر گئی تھی؟ شنائل کے سوال پر زنیشہ کی انگلیاں مضبوطی سے کٹہرے میں گڑ گئی تھیں۔ بے شک مس زنیشہ، آپ کیلیفورنیا سے آئی ہیں، مگر زرق پہاڑوں میں رہنے والے ہیں۔ بے شک وہ روایتی مرد نہیں، مگر تھوڑا بہت تو ان میں پوزیشن ہوگا۔ اتنی خوبصورت ہیں آپ۔ خوبصورت نہ بھی ہوتی، بیوی ہیں ان کی، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کو پولیس تھانے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ عدالت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شنائل وکیل استغاثہ تھی۔ اس کے زنیشہ سے ایسے سوال پوچھنے کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرق خانزادہ ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلنے لگی۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بال مٹھیوں میں جکڑتا، گہری سانس لیتا، پھر سے مٹھیاں دبوچ لیتا۔ یو بچ، زرک ہمیشہ میرا رہے گا۔ زنیشا نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ شنیل کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ میں بغیر بتائے گئی تھی، میرے ہسبینڈ کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی، اس لیے نہیں بتایا، مگر مجھے بابا جان سے ملنا تھا۔ زنیشا کی آواز روند گئی تھی۔ تبریز خان اور زاویار نے اس کی ایکٹنگ پر داد تحسین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے مس زنیشا؟ مسز زنیشا، زرک خان۔ زنیشا نے لفظ چبائے تھے۔ سوری مسز زنیشا، زرک خان۔ شنائل نے زنیشا کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، مسز زنیشا، جس شوہر کی وجہ سے آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا، ان کے والد سے اتنی محبت سمجھ نہیں آتی۔ عموماً لڑکیاں شوہر سے جھگڑا ہونے پر بلا ضرورت سسرال والوں کو لپیٹ میں لاتے ان سے بھی نفرت کرنے لگتی ہیں، مگر آپ کی اپنے سسر سے محبت لازوال ہے۔ زنیشا اپنا نچلا لب کچلتے زرک خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی تھوڑی اب سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ملنے نہیں دیا گیا، مگر آپ پورے 1 گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں رہیں۔ اس دوران کیا کرتی رہیں آپ وہاں؟ جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ زرک خانزادہ چیختا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے زاویار بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ زنیشا روتے ہوئے زرک کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو جھوٹے ہرگز نہ تھے، وہ بھی زرک کی طرح بری طرح کانپ رہی تھی، اسے کھونے کے ڈر اور اس کی حالت سے اسے بھی درگوں کیے ہوئے تھی۔ اس کی شرابی آنکھوں میں کرب تھا۔ مسٹر زرک، عدالت آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہے، مگر آپ کا یہ رویہ عدالتی کارروائی پر متاثر ہو رہا ہے۔ اگلی بار ایسا ہوا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جج کاغذ پر پین سے کچھ لکھتے کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ زرک خانزادہ نے کٹہرے کی طرف بڑھتے زنیشا شاہ کی کلائی پکڑے اسے کھینچتے کٹہرے سے اتارا تھا اور اس کی سخت گرفت میں کھینچتی چلی گئی تھی۔ کمرہ عدالت اور باہر لوگ مختلف چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ میڈیا مختلف سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ زنیشا نگاہیں جھکائے اپنی آنکھیں شال سے رگڑتے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ زرک اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے وہ زاویار کی آواز پر رکا تھا۔ مڑتے ہوئے قہر بھری نگاہ زاویار پر ڈالی تھی۔ زاویار کے ساتھ شنائل کھڑی تھی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ زاویار زرک کی طرف بڑھا تھا۔ برداشت ختم کر رہے ہیں آپ سب میرا۔ جس دن ختم ہو گیا لالا، سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ضبط سے بولا۔ زنیشا کی کلائی پر اس کی گرفت ہنوز مضبوط تھی۔ مجھے زنیشا پر شک ہے۔ ہوتے کون ہیں آپ میری بیوی پر شک کرنے والے، اسے کٹہرے میں کھڑے کرنے والے؟ کیا ملا میری عزت سریعام اچھال کر، میری بیوی سے بیہودہ سوال پوچھ کر؟ آپ کو لگتا ہے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو 100 بار لعنت ایسے ساتھ پر۔ زرک خانزادہ وحشت زدہ دبی آواز میں چیخا تھا۔ زاویار خانزادہ زرک کا کانپتا بدن دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ میں بابا کے کیس سے آؤٹ کرتا ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر شنائل سے مخاطب تھا۔ زرک میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شنائل اس کی طرف بڑھی۔ آؤٹ، وہ چیخا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، جو کیا اس کے لیے تم آج سے میری دوست بھی نہیں رہی۔ اچھا کیا تھا، تمہیں ٹھکرا کر تم اسی قابل تھے۔ شنائل کا دل کرچی کرچی ہوا۔ دوسری بار ریجیکشن نہیں، اس کی تذلیل تھی۔ وہ جو سر عام کرتے اسے گہرا درد دے گیا تھا۔ زنیشا کی کلائی جکڑے وہ گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زنیشا نے گردن ترچھی کیے زاویار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تنفر سے اٹھی ہوئی گردن، اکڑی ہوئی گردن، سرخ آنکھوں میں ڈھیر سارا تمسخر، سرخ چہرے پر بے تحاشا نفرت۔ زاویار خانزادہ کو بھی وہ چیلنج کر رہی تھی۔ اس نے زاویار کو 2 انگلیوں سے سلیوٹ مارا تھا۔ زاویار خانزادہ کا وجود شعلوں میں آیا۔ وہ اپنی گاڑی پر زوردار مکہ مار گیا تھا۔ زرک خانزادہ زنیشا کو اگلی سیٹ پر بے دردی سے دھکیلا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ زنیشا نے اپنے ہاتھ کی تھائز پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑ چکا تھا کہ زنیشا کی دلخراش چیخیں گاڑی میں گونجنے لگی تھیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔